اسرائیل نے ایک رپورٹ کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ وہ حماس، ایران اور حزب اللہ کے جو اہم رہنما ہیں ان کے اوپر ٹارگیٹڈ قاتلانہ حملے کریں گے۔ ٹھیک ویسے حملے ہوں گے جیسے انہوں نے محسن فخری زادہ جو کہ ایران کے اٹامک سائنٹسٹ تھے ان کے اوپر کیا۔ اس کے علاوہ جو قاسم سلیمانی کی ہلاکت ہوئی وہ بھی ٹارگیٹڈ اسیسینیشن ہوئی تھی، ان کو پلان کے تحت مارا گیا تھا۔ اب اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم اس طرح کے اور حملے کریں گے اور ایران کے، حماس کے، حزب اللہ کے جو لیڈران ہیں ان پر ٹارگیٹڈ کاروائیاں کریں گے۔ تو اس کا پروف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پروف جیروسلم پوسٹ نے ہی لگایا ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں اسرائیل تھریٹن ٹو ریزیوم ٹارگیٹڈ اسیسینیشن رپورٹ۔ یہ جیروسلم پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر کہا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنا گھنونا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ گھنونا کام یہ ہے کہ لبنان کے اندر فلسطینیوں کا ایک ریفیوجیز کیمپ تھا جہاں پر پناہ گزین بیٹھتے تھے، رہتے تھے، وہاں پر حملہ ہوتا ہے اور وہ حملہ بھی اسرائیل نے کروایا ہے۔ دوسرے نمبر پر کچھ اسرائیل کے شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور اسرائیل کی سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ گرانا شروع کر دیے ہیں۔ اس کی رپورٹ آپ دیکھیے کہ اسرائیلی فورسز ریزز سٹرکچر سیٹ اپ ایٹ انلیگل آؤٹ پوسٹ آفٹر ڈیڈلی ٹیرر اٹیک، یعنی اسرائیل کے اوپر ٹیرر اٹیک ہوا ہے اور اسرائیل کی سیکورٹی فورسز نے فلسطینیوں کے گھر مسمار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے میں تھوڑی سی اور چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے جو ہے ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کی جو کام ہے، کاروائیاں ہیں، ان کا آغاز کر دیا ہے۔ تو اب یہ آغاز صرف اسرائیل شام کے اندر جو ہے لمیٹڈ نہیں ہوگا۔ دیکھیے کہ اسرائیل پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ اس کی نظر عراق کے اندر بھی ہے، اس کی نظر ایران کے اندر بھی ہے، اس کی نظر ترکی کے اندر بھی ہے۔ ترکی کے اندر اسرائیل نے تو باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ جو حماس کے لیڈران ہیں وہ ترکی کے اندر بیٹھتے ہیں، ترکی سے القسام فورس جو ہے حماس کی وہ چلاتے ہیں اور القسام فورس اکثر اوقات اسرائیل کے اوپر حملے کرتی رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر کس طرح کے حملے ہوں گے۔ دیکھیے کہ ان کے جو اہم رہنما ہیں، ملٹری رہنما جو آج کل ایران کے ٹاپ ملٹری کمانڈر ہیں، ان کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک قاسم سلیمانی کی طرح، ٹھیک محسن فخری زادہ کی طرح، اور اس طرح کے دیگر رہنما ہو سکتے ہیں اور یہ ایران کے اندر جا کر یہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایران کے اندر بہت سارے جاسوس بھی اسرائیل کے کام کرتے ہیں، موساد کے کام کرتے ہیں، تو اسرائیل کو کہیں نہ کہیں سے سپیس مل جاتی ہے۔ دیکھیے کہ جیسے محسن فخری زادہ مارا گیا تو اس کے جاسوسی کے الزام میں پھر ایران نے کچھ لوگوں کو پھانسی پر بھی لٹکایا۔ پھر قاسم سلیمانی کی اگر بات کریں تو جب وہ ہلاک ہوا تو قاسم سلیمانی کی بھی رپورٹ جو ہے ایران کے اندر سے ہی دی گئی تھی جب انہوں نے ڈیڈلی اٹیک کیا تھا۔ تو دیکھیے کہ یہ اس طرح کی جو سپیس ہے یہ مل سکتی ہے موساد کو، اسرائیل کو، تو بعد میں یہ ٹیرر اٹیک کر سکتے ہیں۔ اگر بات کریں ہم فلسطینیوں کی گھروں کی تو فلسطینیوں کے گھر بالکل شمشان گھاٹ بن چکا ہے، کیونکہ جو ان کو نظر آتا ہے فلسطینی کسی نہ کسی طریقے سے پروٹیسٹ کے اندر انوالو ہے، احتجاج کر رہا ہے اسرائیل کی فورسز کے خلاف، تو یہ نہ صرف اس شخص کو پکڑتے ہیں بلکہ اس کا گھر بھی مکمل طور پر مسمار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بری چیز سامنے نکل کر آئی ہے۔ دوسری جانب لبنان کے جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے فلسطین کے اندر بہت بڑا جشن بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم جو ہے اسرائیل کو جو ٹیک اوور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک وکٹری گیدرنگ تھی جس میں انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے۔